نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، انسان کو اگر انسانیت کے مقام تک کے پہنچا سکتی ہے تو وہ چیز ہے ایمان اور اسلام. اور ایمان اور اسلام سے جوڑ کر کے ہی انسان نہ یہ کہ انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے، بلکہ وہ ایمان سے جوڑ کر کے ایمان والا بھی ہوتا ہے اور اسلام سے جوڑ کر کے مسلمان بھی ہوتا ہے. ورنہ جن کی زندگی ایمان سے خالی تھی اور ہے، جن کی زندگی اسلام سے خالی تھی اور ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس حالت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے. قرآن میں اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے جملے میں ان کے نقشے کو کھینچا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ لوگ جانور کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر تھے. جہاں اسلام نہیں تھا ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی. جہاں ایمان نہیں تھا ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی. جانور کی زندگی اس سے بہتر تھی، اور اس کے مقابلے میں جہاں ایمان اسلام نہیں تھا جس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی اس سے بھی بدتر تھی. قرآن میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا جو سب کو بنانے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے، سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے، اور سب کے ضمیر کی صدا کو سننے والا اور ساری غائب چیزوں کو جاننے والا اللہ پاک وہ ارشاد فرما رہا ہے ان کی حالت کو اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ لوگ ان کی زندگی جانور کی طرح بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی تھی. یہ حالات ہوتے ہیں انسان کے جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کو جاننے والا نہیں ہوتا، جب انسان نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہوتا، تو انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس کا نقشہ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جس کے الفاظ اللہ پاک نے خود بیان فرمائے ہیں، اس سے بہتر نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکتا. ظاہر سی بات ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ انسان اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگا. اسلام جتنا مضبوط ہوگا وہ انسان اتنے ہی زیادہ بہتر ہوگا. اور سب سے بہتر ایمان والے اور اسلام والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سارے نبیوں کے بعد، سارے نبیوں کے سرتاج اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دیکھیے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے معصوم ہیں. اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. نہ فرشتوں کو کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے. جس کو اللہ پاک نے قیام کی حالت میں رہنے کے لیے حکم دے دیا وہ مسلسل قیام کی حالت میں ہے. جس کو اللہ پاک نے رکوع کی حالت میں رہنے کا حکم دے دیا وہ مسلسل رکوع کی حالت میں ہے، قیامت کی صبح تک کہ وہ رکوع کی حالت میں رہیں گے. جس کو اللہ پاک نے قومے کی حالت میں رہنے کا حکم دے دیا وہ ہمیشہ قومے کی حالت میں ہیں. جن فرشتوں کو اللہ پاک نے سجدے کی حالت میں رہنے کا حکم دے دیا وہ مسلسل سجدے کی حالت میں ہیں. اور اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، معصوم ہیں. فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا.
ظاہر سی بات ہے جو اللہ جس نے فرشتوں کو معصوم بنا دیا، وہ اس اللہ نے انسانوں کو بھی اس دولت سے محروم نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے انسانوں میں جتنے نبی پیدا فرمائے، سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے انبیاء معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور سب معصوموں کے سردار ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معصوموں کے سردار۔ اب جتنے فرشتے، جتنی اللہ کی مخلوق، سب کے سردار، سب کے سرتاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتوں کو معصوم بنایا تو اللہ نے نبیوں کو بھی معصوم بنایا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوموں کا سردار بنایا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے معصوم بنایا۔ اب جن کو اللہ نے خوبیوں کا پیکر بنا کر کے بھیجا تھا، جن کو اللہ پاک نے مجسم خوبی بنا کر کے بھیجا تھا، ظاہر سی بات ہے جن کے صدقے میں، جن کے قدم کی برکت سے اللہ پاک نے زمین کو بنایا، اور جن کے قدم کی برکت سے اللہ پاک نے آسمان کو عروج بخشا، اور جن کی قدم کی برکت سے اللہ پاک نے سبزوں کو ہریالی بخشی، جن کے قدم کی برکت سے اللہ پاک نے گلوں کو لالہ زار بنایا، ظاہر سی بات ہے وہ خوبیوں کا مجسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اتنی بابرکت اور عظیم ذات اللہ پاک نے ہم کو دیا، دنیا کو دیا، جن کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ مکہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جن کا پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ اس کنویں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ جو خاص آدمی وہاں رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہی وہ کنواں تھا کہ جس کنویں کا پانی کھارا تھا اور جس کو لوگ پی نہیں سکتے تھے، پینے کے قابل نہیں تھا، اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، تھوک دیا، تو اللہ پاک نے اس کنویں کے پانی کو اتنا میٹھا بنا دیا کہ پورے مکہ شہر کے لوگ آ کر کے اس پانی کو پیتے تھے، میٹھے پانی کو۔ تو جن کے لعاب مبارک سے اللہ پاک نے کھارے پانی کو شیریں میٹھا بنا دیا، اور خراب زندگی کو بدتر زندگی کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ دلوا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی برکت سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کا نور پھیلایا۔ اگر کوئی اندھا ہے، اندھے کو دکھائی نہیں دیتا، تو وہ اس آدمی کا قصور نہیں ہے کہ جس آدمی کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں۔ کمی تو اس آدمی کا ہے کہ جو اندھا ہے، جس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور وہ مادر ذات نابینا پیدا ہوا ہے، اس کو خوبی نظر نہیں آتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ نابینا ہے۔ کمی سورج کا نہیں ہے جو سورج دن میں نکلتا ہے، بلکہ کمی اس چمگادر کی آنکھوں کی ہے کہ جو سورج کی روشنی کو چمگادر نہیں دیکھ پاتا، کمی اس کی ہے۔ اللہ پاک نے تو مجسم خوبی، مجسم کمال اور مجسم خیر بھلائی بنا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین کے اوپر مبعوث فرمایا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اندھا اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لے۔ جب اس کے پاس آنکھ اچھی ہوگی تب اس کو اچھی طریقے سے دکھائی دے گا، اور جب وہ اندھا ہے اور اندھا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کتنا کالا کلوٹا آدمی ہے، یہ کتنا خراب آدمی ہے، بھائی اندھے کو کیا خبر کہ سامنے والا کیسا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اس کی مثال اندھے کی طریقے سے ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسم منور ذات ہے، اس اندھے کو نہیں دکھا دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے آنکھ ہی نہیں دیا ہے ایسی آنکھ جس آنکھ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھ سکے۔
خوبیوں کو پڑھ سکے، خوبیوں کو اپنی زندگی میں لا سکے۔ بہرحال میرے دوستو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے پیام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کی مناسبت سے تمہیدی بات کرنی ہے۔ دیکھیے، جہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے اخلاق کی اللہ نے تعریف نہیں کی۔ جہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، نبیوں کی ذات ہے، نبیوں کی تعریف اللہ پاک نے نہیں کی ہے، سارے نبیوں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ پاک اس مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، ان کے اخلاق کی اللہ پاک نے تعریف نہیں کی۔ حضرت موسیٰ جن کی قوم کو اللہ پاک نے دریائے نیل سے پار کر دیا، وہ سب با اخلاق آدمی ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی تعریف اللہ نے نہیں کی۔ قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے تو ہمارے آخری نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم، بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کی انتہائی بلندی پر آپ کی ذات واقع ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے تعریف کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک جو فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کے اخلاق ایک طرف، جو نبیوں کو پیدا کرنے والا ہے، سارے نبی معصوم، سب کے اخلاق ایک طرف، اور دنیا کے لیے نمونہ پیش کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ تم کو اگر اپنی زندگی کو جانور سے الگ کر کے انسانیت کے معیار پر لانا ہے تو آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ اس میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انما يخشى الله من عباده العلماء